والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ نجم 27واں پارہ آیت نمبر 17 ہے. گزشتہ درس یہاں تک ہو چکا تھا. میں نے کچھ آیتوں کا اعادہ کیا ہے تاکہ مربوط ہو جائے. کچھ لوگوں کو اشکال بھی ہوئے تھے، ان کے بھی جوابات اس میں آنے چاہیے. اشکال اس وجہ سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی دو گروہ تھے. ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، یہ رؤیت باری کے قائل تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤیت باری کا انکار کرتی ہیں، بلکہ وہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ دیکھا اس نے جھوٹ کہا. ان دونوں کے درمیان اور ان کے ساتھ اور صحابہ کرام کی تعداد ہے. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عباس کے ساتھ ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ اور بھی بہت صحابہ کرام ہیں. تو اصل میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نجم ابتدائی صورتوں میں ہے اور واقعہ معراج سے پہلے نازل ہو گئی، کیونکہ سب سے پہلی صورت جو بطور اعلان کے مکہ میں حضور نے سنایا کافروں کے مجمع میں وہ یہی صورت ہے. تو جب سب سے پہلی صورت یہ سنایا ہے تو ظاہر ہے کہ واقعہ معراج اس کے بعد کا ہے. اس لیے واقعہ معراج کے ساتھ ان کو منطبق کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جو واقعہ ہونے والا ہے اس کو پہلے بیان کر دیا گیا ہے. اسی واسطے یہاں لفظ ہے افتمارونہ علی ما یری علی ما رأى، نہیں کیا تم ان سے جھگڑا کرو گے اس واقعے پر جو آئندہ دیکھیں گے یا آپ دیکھ رہے ہیں. علی ما یری کا لفظ ہے، علی ما رأى نہیں ہے. یہ آیت نمبر 12 ہے. اس 12 میں لفظ یرا بتاتا ہے کہ یہ صیغہ مستقبل کا ہے اور آنے والا واقعہ ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ بعد میں پیش آتا ہے، پھر اس پر بھی وہی آیت پڑھ دی جاتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ آیت پہلے سے نازل ہو چکی ہے. سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی نازل ہوئی. ایسے کئی واقعات ہیں جس کا شاہد نزول ملتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کے تلوار کھینچ بیٹھے کہ جو کہے گا وفات ہو گئی گردن مار دوں گا، تو حضرت عمر کو بچانے والے حضرت ابوبکر صدیق نے جو آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اس آیت کو سن کر صحابہ کا بیان ہے ہمیں لگتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ نازل ہو چکی تھی، بہت پہلے نازل ہو گئی تھی، لیکن حالات ویسے سامنے نہیں آئے تھے تو محسوس نہیں ہوا، دل پہ شاک نہیں لگا. لیکن جب وفات کے بعد عمر کی کیفیت پر ابوبکر صدیق نے وہ آیت نقل کیا تو لوگوں کو اس حالت پر جب سنائی دیا تو لگ رہا تھا کہ آیت کبھی نازل ہوئی ہے. ایسا یہ نہیں 100 مثالیں ہیں. واقعہ جب سامنے آتا ہے تو اس آیت کا مضمون کھل کر نکل کر سامنے آتا ہے. رابی بیان کرتے ہیں کہ ابھی نازل ہوئی. تو دونوں قول اس میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی اور ایک یہ ہے کہ واقعہ معراج سے پہلے نازل ہو چکی ہے. اگر نازل ہو چکی ہے تو معراج کے واقعات منطبق نہیں ہوں گے، اور اگر اسی موقع پر نازل ہوئی ہے تو واقعات منطبق ہوں گے. پھر رؤیت میں جو اختلاف ہے دراصل لفظی ہے. حضرت شیخ الہند کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں رؤیت دو قسم کی ہے. ایک رؤیت جس کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انکار فرماتی ہیں، وہ رؤیت کا نام ہے احاطہ. تجلیات ربانی کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی، لا تدرک الابصار. اور جس رؤیت کا اس بات فرماتے ہیں وہ تجلیات اور انوار کو دیکھنا مراد ہے. اللہ کے تجلیات و انوار کا دیکھنا مراد ہے، ذات الہی مراد نہیں ہے. اسی لیے دونوں کے درمیان یہ فرق رکھا ہے. شیخ الہند کی رائے ہے کہ دونوں امکان ہے. جیسے امام بخاری امام اعظم میں ایمان کی بات میں اختلاف ہے، لیکن حقیقت لفظی اختلاف ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ درس حدیث میں آئے گی کہ کتاب الایمان کی بات میں کہ اسلام اور ایمان میں کتنا بڑا فرق ہے. تو بہت سے لوگوں کو اشکال آیا، اور ویسے میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ رکوع پورے قرآن کریم میں جو رکوع مشکلات القرآن میں شامل کیے گئے ہیں ان میں یہ رکوع بھی شامل ہے. علامہ انور شاہ کشمیری نے مشکلات القرآن کی کتاب لکھی ہے، اس میں اس رکوع کا احاطہ کیا. اس کی صرف وجہ وہی ہے کہ وہ اختلاف وہاں سے چلا رہا ہے، لیکن مضمون سمجھنے پر اس اختلاف کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لفظ بالکل واضح ہیں. متعین مرادی معنی میں اختلاف ہونے سے حقیقت حال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ کو دیکھا یا اللہ کی تجلیات کو دیکھا، اس سے رؤیت باری کے مسئلے میں فرق نہیں پڑتا. عام مومن کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ہر مومن قیامت میں دیکھے گا. یہ مسئلہ متفق علیہ، باقی رہے گا اللہ ہی. اب لفظوں کو دیکھیے. یہ بات چل رہی تھی سدرہ بیری کا درخت کہا گیا تھا، لیکن جب یہ بات آ چکی ہے کہ جنت کی نعمتیں یہاں کی نعمتوں میں نام کا اشتراک ہے، حقیقت میں دونوں میں بڑا فرق ہے. تو ایسے سدرہ جو بیری کا درخت ہے، نام تو بیری کا درخت ہے لیکن وہ بیری کا درخت اس درخت کی طرح ہے جو دنیا میں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ نے سدرہ کہا کر بیری کا درخت واضح کیا، لیکن وہ بیری کا درخت وہاں کا ہے، دنیا کا نہیں ہے. اس کی کیفیت کیسی ہے؟ خود فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپ رہے تھے اس درخت کو جو کہ ڈھانپ رہے تھے، یعنی سونے کے پتنگے اور ہر پتوں پر فرشتوں کا ظہور. اس طرح سے انوار و تجلیات کا جو ظہور ہو رہا تھا یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، کیونکہ ایک چیز نہیں ہے. ما یغشی کہا کہ اس کو مبہم رکھا، ڈھانپ رہا تھا جو کچھ بھی ڈھانپ رہا تھا. اس میں جو دو چیزیں تھیں، تجلیات تھے، انوار تھے، فرشتے تھے اور سونے کے پتنگے تھے. اور اللہ عالم کیا چیزیں تھیں. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوئیں. ما زاغ البصر، بصر نگاہیں چکا چوند نہیں ہوئی، دیکھنا تھا کچھ، دیکھ لیا کچھ، یہ بھی نہیں. وما طغى، اور نہ وہ طغیان کے معنی سرکشی کرنا، جگہ سے آگے بڑھ جانا.
نگاہیں اپنی جگہ پر قائم تھیں، جس کو دیکھنا تھا وہی چیز دکھائی گئی. یہاں تک بات آ چکی تھی گزشتہ ہفتہ. اب اگلی بات سننا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ پر. تمیزی باتیں تھیں. البتہ تحقیق آپ نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. آیات ربہ الکبریٰ، الکبریٰ کبیر سے مؤنث ہے، یہ صفت ہے آیات کی. اپنے رب کی نشانیاں دیکھی. کون سی؟ جو بڑی بڑی نشانیاں. نشانیاں اللہ کی خود ہی بہت بڑی ہیں، پھر ان میں بھی جو بڑی نشانیاں ہیں بندہ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا دکھلایا، نشانیوں میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تجلیات ربانی بھی مراد ہو سکتے ہیں. آیات رب میں وہ بھی آتا. ایک تو ہے ذات باری اور ایک ہے تجلیات باری اور ایک ہے انوار باری. تجلیات اور انوار میں تھوڑا فرق رکھا ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر کہا تھا مجھے دکھا دو، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا مجھے تو دیکھ سکتے نہیں، میں اس پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں. اگر تم نے اس تجلی کو دیکھ لیا تو گویا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا. تجلی کو بھی اگر دیکھ لیا تو گویا کہ مجھے دیکھ لیا. مجھے دیکھ لیا نہیں، گویا کہ مجھے دیکھ لیا. ادھر سے گویا بتا رہا ہے کہ تجلی کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے اور تجلی کو دیکھا جانا در حقیقت تجلی وہ اللہ کی ہے، لہٰذا اللہ کو دیکھنے کی مماثل ہے. تو مماثل کے معنی آ سکتے ہیں. حقیقی طور پر ادراک رؤیت باری کا دنیا میں ممکن نہیں. جن لوگوں نے رؤیت باری پر زور دیا ہے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ واقعہ آخرت کا ہے، معراج کا واقعہ یہاں کا نہیں، اس عالم کا. اور اس عالم میں جانے کے بعد سب دیکھیں گے. چنانچہ حضور نے جنت دیکھا، جہنم کی سیر کروائی گئی. تو کیا اس عالم میں اس کا دیکھا جانا ممکن ہے؟ ممکن نہیں. جب یہ ممکنات چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ کو دکھائی گئی تو وہ بھی ممکنات میں سے آ گئی کہ وہاں دکھائی گئی ہوں گی. دوسری بات یہ ہے سب کو دکھایا نہیں جا سکتا، لیکن جن کو بلایا گیا ہے قربت کے لیے ان کو دکھایا جانا ممکن ہے. جبکہ اس آیت کا اشارہ اسی طرف ہے. آیات ربہ الکبریٰ میں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانی دکھائی گئی. تو تجلیات ربانی مراد ہے. فرشتوں کا لکھنے کی جو آواز آتی ہے، قلموں کے چرچرانے کی، وہ بھی یہیں تک آتی تھی آواز. فرشتوں کا آگے نہ جانا اور آپ کا وہاں سے آگے جانا یہ مزید قربت کی وضاحت کرتا ہے. اور اس کا مضامین حدیث میں آئے. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب میں مقام سدرۃ المنتہا پر جہاں سے جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا وہاں سے آگے بڑھا تو مجھے ایک بادل نظر آیا. میں نے اس بادلوں کو سجدہ کیا. اور بادلوں کو سجدہ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بادلوں کی شکل ہی میں اللہ کا نزول ہوگا قیامت میں بھی. چنانچہ جو آیت موجود ہے فی ظلال من الغمام والملائکہ، فی ظلال من الغمام والملائکہ، اللہ تعالیٰ جب محشر کے میدان میں حساب و کتاب کے واسطے نزول اجلال فرمائیں گے تو وہ بھی بادلوں کی شکل ہی میں ظاہر فرمائیں گے. وہ بادل یہاں دیکھا مقام سدرہ پر تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس بادل میں محسوس کی گئی، تبھی تو آپ نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کی روایت نقل کرتے ہیں تو وہ بادلوں کی شکل میں تجلیات جو آپ نے محسوس کیا وہی رؤیت باری کا اشارہ ہے. یہ آیات ربہ الکبریٰ لکھا ہے کیسے نہیں. ان تمام چیزوں میں جنت کی سیر ہے، جنت دکھائی گئی. بلکہ اس موقع پر فرمایا آپ نے میں نے حضرت عمر کا مکان دیکھا. عمر کے مکان سے ان کی بیوی کے مسواک کرنے کی آواز آئی. میں واپس آ گیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان کو دیکھا جو ملنے والا ہے. آپ نے نہر کوثر کو دیکھا جس پر آپ ہو کر سیراب فرمائیں گے. تو جنت کے اندر کی یہ سیر، پھر اس کے مناظر، پھر جہنم کے اندر مجرمین کے احوال، کہ کیسے کیسے احوال پیش آئے. ہر ایک مجرم کو پوچھتے چلے گئے اور سب کو آخر ظاہر فرمایا. یہ تمام چیزیں آیات ربہ الکبریٰ میں شامل ہیں. تو جنت کی سیر بھی اور جہنم کے احوال بھی، جہنمیوں کے احوال بھی، اللہ نے کیا کیا دکھلایا. جو جو اپنے پاس بلوا کر دکھانا مطلوب تھا آیات ربہ الکبریٰ کا وہ سب مصداق ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. یہاں پر جو لفظ ہیں تین بتوں کے نام ہیں. یہ تینوں بتوں کے نام اوپر کی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ ایک طرح تو اپنے رب کی آیات نشانیاں آپ کو دکھلائی گئی اور کفار قریش کو جہاں آپ نے یہ آیتیں سنائی ہیں ان کا یہ حال تھا کہ وہ لات اور عزیٰ اور منات ان تینوں بتوں کی بڑی عزت کرتے تھے. بڑی عزت کرتے تھے. تین بت مشہور ہیں، ایک لات، ایک عزیٰ، ایک منات. لات طائف والوں کا ہے، لات میں تے ہے اور طائف میں تو ہے، یاد رکھنے کو بولا ہوں. لات طائف والوں کا، اور یہ جو عزیٰ ہے یہ قریش کا ہے اور قریش کے ساتھ بنی کنانہ کا بھی ہے. تو بڑے فخر ہوتے تھے لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم. انہوں نے کہا تم جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. غزوہ احد میں بنا رہا تھا. تو قریش کا اور کنانہ والوں کا یہ عزیٰ ہے بت. اور تیسرا جو منات ہے، منات کے ساتھ لگائے الثالثۃ، تیسرا یہ منات مکے سے بہت دور مدینے کے قریب میں یہ بت تھا. یہ کئی کا خدا تھا، اوس کا، خزرج کا، خزاعہ کا، ان قبیلوں کا خدا تھا. یہ ان لوگوں نے ان کی پرستش کی تھی، بڑے بڑے ڈھنچوں بنائے تھے ان کے واسطے. یہ جو آج مدعا اٹھا ہے نا بڑے بڑے چیزوں کے بنانے کا، کروڑوں کی جائیداد خراب کرنے کا، نہ کھانے کے نہ پینے کے، یہ انہی کے نسل میں چلا رہا قصہ ان کا تھا. آج کوئی نئی بات نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑے ان کے جو بت بنائے ہوئے تھے. اللہ نے کہا تم کبھی ان بتوں میں غور کر چکے نہیں کر چکے؟ کرو ایک مرتبہ. ان کی حیثیت پر کبھی غور کرو، ان کے وجود پر، ان کی قدرت پر، ان کی بے بسی پر کبھی سوچو. افرأیتم، بھلا دیکھو تو صحیح، کبھی تم نے غور کیا اللات والعزیٰ ومنات، تین پر. وہ منات کے ساتھ لگایا الثالثۃ الاخری، تیسرا جو دوسرا ہے یعنی منات. ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ سب کے سب ہمارے خدا ہیں اور یہ ہمارے لیے قادر مطلق ہیں، خیر و شر کے مالک ہیں، ہماری تقدیر ان کے ہاتھ میں. اللہ نے ان تمام چیزوں کو رد فرمایا اور آگے وہ جملہ آ رہا ہے. پہلے جملے میں ایک اور نقطہ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے تھے اللہ کو بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں. یہ پورا کا عقیدہ تھا، اس کو بھی اللہ نے رد کر دیا کئی آیتوں میں. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مذکر ہیں اور اللہ کے لیے مؤنث ہے. انثی بمعنی مؤنث بیٹیاں اور ذکر مذکر. تو اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں ان کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے مذکر یعنی بیٹے تجویز کرتے ہیں. جبکہ ان کی نظر میں بیٹیوں کی اہمیت نہیں تھی، بیٹوں کی اہمیت تھی. وہ اچھی چیز سے اللہ کو محروم کر رہے ہیں جبکہ خالق وہی ہے. اس کا تفسیرہ اللہ نے سورہ نحل میں کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ جھک جاتا، غصہ پی لیتے ہیں، گھونٹ گھونٹ کے غصہ پیتے ہیں. اس بیٹی کو جس پر اتنا ان کو غصہ ہے کہ وہ اپنے پاس رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلا قادر مطلق کے پاس کیسے پہنچی؟ اللہ فرماتے ہیں تلک اذن، بے شک تمہاری یہ باتیں اگر درست ہیں تو اذن تب تو قسمت تقسیم ہے زیزا ظالمانہ. زیزا کہتے ہیں بیڈھم کی تقسیم. زیزا کا مادہ ہے زیزن اور زیزن کے معنی آتے ہیں ایسی تقسیم جو ظالمانہ ہو، یعنی جو انصاف کے خلاف ہو، مبنی پر انصاف نہ ہو، اس کو زیزا کہیں گے. بھونڈی تقسیم ہے. تو
کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہیں اور وہ تمہارے لیے اچھے اچھے بیٹے چن کے دے دیں اور اپنے واسطے بیٹیاں رکھ لیں. تمہارا یہ عقیدہ بے دلیل ہونے کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے. اب سنو کہ تم جن کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو یا جن کو تم خدا کا شریک اور صحیح سمجھتے ہو ان کو کہا گیا ہے ان ہی الا اسماء. یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ 3 تو یہاں نام آئے ہیں. بقیہ 5 نام سورہ نوح کے آخر میں آئے ہیں. یعوق و نصر، یعوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے. وہاں 5 نام بتائے ہیں. وہ 5 نام اور یہ 3 نام. اور ایسے تو 8 ہوئے خالی. قرآن کا بیان تو یہ ہے کہ یہ 8 ہیں جو مشہور تھے، بڑے فیمس تھے. ورنہ خانہ کعبہ کے اندر 360 ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود صاف کیا. چھڑی ہاتھ میں تھی، اشارہ کرتے جاء الحق وزہق الباطل پڑھتے اور ہر بت سے منہ ہو جاتا. آپ نے خود صفائی کروایا فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ 8 میں ہوا، تب تک وہ پورے موجود تھے. فتح مکہ تک 360 خدا وہاں موجود تھے بتوں کی شکل کے. تو بت بہت تھے. ان تمام کا ایک ہی حکم ہے جو بتایا اللہ نے، ان ہی الا اسماء، نہیں ہے وہ مگر چند نام. اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو. اسم نبی اسی سے بنا ہوا ہے. تسمیہ خانی بھی اسی سے نکلا ہوا. اسم کے معنی نام، چند نام ہیں. سمیتموها، تم نے اس کا نام رکھ دیا ہے. انتم وآباؤکم، تم نے رکھا ہے، تمہارے آبا نے رکھا. بتوں کے نام کیسے پڑے، بت پرستی کیسے ہوئی؟ رسول نبی میں بہت تفصیل طریقہ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب کوئی خاندان کا، محلے کا، شہر کا بڑا آدمی مر جاتا تو شیطان آ کے بولتا دیکھو تم تو بڑا احسان تھا ان کا، تم جلدی بھول گئے ان کو. ارے پوچھتا کہ پھر کیا کرنا؟ کہا کم سے کم ان کی شکل تو بنا کر رکھو. یا تو رہیں گے کم سے کم. تمہارے یہ بزرگ تھے، تمہارے یہ بڑے تھے، تمہارے خاندان کے تھے، ایک شکل تو بنا کے رکھو کم سے کم. شکل بنا دیا. اب آ کے بولتا تم کیسے ہو جی؟ تم نے اپنے بزرگ کو یوں چھوڑ دیا، دھول بیٹھ رہی ہے، مٹی میں کیا کرنا؟ صفائی تو کرو. صفائی بتا دیا. اس کے بعد کہا احترام، کبھی کبھی ملاقات کیا کرو، کبھی سلام کیا کرو، کبھی پھول چڑھاؤ، اگربتی لگاؤ. کچھ تو معلوم ہو تمہارا تعلق ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، یہ شروع کر دیا. اس کے بعد جو نسلیں آتی گئیں وہ اسی میں اضافہ کرتی گئیں. اب تو حال یہ ہے جہاں دل چاہا لگا دو کمکم، خدا بن گیا. اب تو سستا مسئلہ، چاہے جس کی زمین ہو، چاہے جیسا پتھر ہو، چاہے جہاں کا مقام ہو، اپنی زمین خرید کے حلال اور طیب جگہ پر بنا کے دکھاؤ. ایک نہ وہ بناتے نا ہم بناتے، ہم بھی تو ایسے کرتے جہاں دل میں بنا دیتے. صحیح محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیب کا پیسہ لگاؤ، حلال طیب زمین صحیح تو پھر لگاؤ جب معلوم ہوتا کہ کتنی محبت ہے. تو یہ حال ان کا تھا اور آج تک چلا رہا ہے. یہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ چند نام ہے. اب وہ بزرگ مر گئے، اس بزرگ کے نام پر یہ فوٹو ہے یا مجسمہ ہے، تو اس مجسمے کو اس نام سے تعلق کیا ہے؟ تم نے رکھ دیا، یہ تو تعلق ہے. اور نہ بزرگ مر گئے اور یہ اس بزرگ کی فوٹو ہے یا اس کا مجسمہ ہے. حقیقت میں یہ بت نہیں ہے بلکہ تم نے اس کو بت کا نام دے کر خدائی میں شریک کر لیا ہے. یہ فرمایا اللہ نے، ان الا اسماء، نہیں ہے وہ مگر چند نام. سمیتموها، تم نے ان کے نام کر لیے. انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، دونوں نے مل کر لیا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر تم آبا و اجداد کے کاموں پر خوش ہوتے ہو تو ان کے کام میں تم شریک ہو اور بخیل ہو، تمہارا نام شمار ہوتا ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جملہ یاد رکھنا ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی سند نازل نہیں کی. اللہ کا اعلان ہے برات کا. جتنے دنیا میں پوجے جاتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، جن کے سامنے جھکا جاتا ہے، جن کو مشکل کشا مانا جاتا ہے اور جن کے سامنے پچھائی جھکائی جاتی ہے، ان تمام پر اللہ کا یہ نوٹ یاد رکھنا، ما انزل اللہ بها من سلطان، کوئی سلطان، کوئی حجت، کوئی دلیل اللہ نے ان کی تائید میں نازل نہیں فرمایا. بلکہ ایک مقام فرمایا سورہ عنکبوت میں، اللہ کے سوا جتنے سارے لوگ تلاش کرتے ہیں، اللہ کے سوا جتنے سارے تلاش کرتے ہیں لوگ، ان کا حال اللہ فرماتے ہیں کا مثل العنکبوت، مکڑی کے جالوں کی طرح. اتخذت بیتا، مکڑی نے گھر بنایا، جالا بنایا. ایسا لگتا ہے کہ پورا قبضہ اسی مکڑی کا ہو گیا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اور سارے سہاروں کا حال اللہ کے مقابلے میں یہ بیان کیا اللہ نے، مکڑی کا جالا. نہ بارش میں آپ کو بچا سکتا ہے، نہ دھوپ میں آپ کو بچا سکتا ہے. جو مکان کی صفت ہوتی ہے اس میں سے کوئی چیز اس میں موجود نہیں. ہاتھ لگایا سب. یہ کس کے سہارے کو اللہ نے کہا؟ اللہ کے غیر میں جتنے لوگ سارے تلاش کرتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر بقیہ جن جن ساروں کو تلاش کرتے ہیں ان پوروں پر رپورٹ اللہ کی ہے. سورہ عنکبوت پر 21. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ سارے کے سارے بے سند ہے، لوگوں نے کر لیا ترا رہے. ان يتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے ہیں وہ لوگ مگر گمان کی، اٹکل پچو. زن ہمارے اردو میں استعمال ہے گمان کے معنی میں. زن کی ضد کیا ہے؟ یقین. جب تک رات کے مقابل دن نہ ہو، سفید کے مقابل سیاہ نہ ہو، کالے کے مقابل گورا نہ ہو، تب تک سمجھ میں نہیں آتا. ازداد سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. محاورہ مشہور ہے تبین الاشیاء بازدادها، جب تک متضاد چیزیں سامنے نہیں آتی، اپوزٹس، تب تک واضح نہیں ہوتا. تو زن کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین. اور یہ ہے زن. جتنے لوگوں کی اتباع کا حال یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ سب زن اور گمان اور تخمینہ اور اٹکل کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. زن یہ ہے. یقین کیا ہے؟ یقینیات کیا ہے؟ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یقینیات صرف قرآن ہیں. قرآن، جو احکامات قرآن سے نکلتے ہیں یا وہ احکامات جو احادیث متواترہ سے نکلتے ہیں. احادیث کے سب شکل نہیں، احادیث کی ایک قسم ہے احادیث متواترہ. متواترہ کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لو. حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، تو حدیث کی قسمیں آپ آئیے وہاں سنیں گے انشاءاللہ. حدیث سے متواترہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جس محدث نے جمع کیا ہے اس تک اتنے زیادہ لوگ اس کو روایت کرتے ہوں کہ ان تمام کا جھوٹ پر جمع ہونا محال. ہر زمانے میں اتنے لوگ اس روایت کو بیان کرنے والے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال. اس حدیث کا نام کیا ہے؟ متواترہ. حدیث مشہور الگ ہے، حدیث مرفوع الگ ہے، مقطوع الگ ہے، موضوع الگ ہے، منکر الگ ہے، شاذ الگ ہے، معضل الگ ہے، معلل الگ ہے، مدلس الگ ہے. اس آسان سے مطلب نہیں. قطعی طور پر کس کو کہتے ہیں یقینیات؟ صرف دو چیزیں، ایک قرآن سے نکلنے والے احکام، اور نمبر 2 وہ احادیث جو متواتر چلی آتی ہیں، یہ یقینیات ہیں. ان کو ہم قطعی ثبوت، قطعی دلالہ کہتے ہیں. ان سے نکلنے والے احکام کا یقین کہا جاتا ہے. اس کے ذمہ جس کا نام ہے وہ ہے ظن. اسی واسطے حدیث سے جو نکلتا ہے مضمون اس کو ظنی کہا جاتا ہے، ظنی ثبوت. لیکن شریعت میں جو چیز ظنی ثبوت ہے امت کا اجماع ہے کہ واجب العمل ہے. شریعت میں جو چیز ظنی ثبوت ہے وہ بھی واجب العمل ہے، شریعت میں وہ مطلوب ہے، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن حکم لگائیں گے اس پر ظنی کا، قطعی کا حکم صرف 2 جگہ لگائیں گے، قرآن پر اور حدیث متواترہ پر.
اس دھوکے میں آ کر بہت سے لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا ہے. ظنی چیز شریعت میں مطلوب ہے, غیر شریعت میں وہ ظن ہے, ظن کا اتباع نہیں کرنا ہے. لیکن شریعت میں جو ظن ثابت ہو رہا ہے وہ مطلوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ظن بمقابلہ یقین کے ہے, بمقابلہ قطعی کے ہے, ورنہ وہ ظن ایسا ظن نہیں ہے جس میں گناہ ہوتا ہو. اس ظن کے بارے میں یہ ہے کہ جو اٹکل پچھو ہے, جو یہاں کہا گیا, کیونکہ کافروں کا جو ظن ہے کہ یہ خدا ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, ابھی آ چکا, اور جس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو وہ ظن ایسا ہے جو اٹکل پچھو ہے, جس کو ہم بولتے ہیں دماغی اپج. دماغ میں آیا بول دیا, دماغی اپج بولتے ہیں, دماغ میں آ گئی بات کر دی, تو وہ ظن ایسا ہے جو بالکل اٹکل پچھو کے معنی میں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وما تهوى الانفس, اور جو خواہش کیا ان کی جی لی, تو یہ ایسا ظن ہے جو ان کی خواہش کے مطابق انہوں نے کر لیا. وما تهوى الانفس, اور جو چاہے نفس, ایک گمان پر چلتے ہیں اور ایک خواہشات نفسانی پر چلتے ہیں, اور خواہشات نفسانی پر چلنے والا گمراہ ہے, بلکہ اس سے بڑا گمراہ کون, یہ سوال ہوا. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله, سورۃ القصص پر میں کہا اس سے بڑا گمراہ ہو کون سکتا ہے جو اپنی خواہشات پر اتباع کرتا ہو اللہ کی ہدایت کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر. اس سے بڑا گمراہ کون, ایک اور سمجھ ڈال دیا. ومن اضل, یعنی سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو, اور ان تمام بتوں پر اور بتوں کی بجائیوں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب اٹکل پچھو ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ, اور اب تحقیق آیا ہے ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے ہدایت نامہ. الہدا سے مراد ہدایت نامہ, قرآن بھی ہدا ہے, ہدى ورحمہ کہا اللہ نے, نبی کو بھی ہدى ورحمہ کہا گیا ہے. تو یا تو قرآن یا صاحب قرآن, اس سے مراد قرآن اگر مراد ہے تب بھی وہی مطلب, اور صاحب قرآن مراد ہے تب بھی وہی مطلب, کیونکہ صاحب قرآن نے قرآن کی اتباع کی ہے, صاحب قرآن نے زندگی بھر میں قرآن کی اتباع کی ہے. ظاہر یہ ہے جب قرآن کی اتباع کی ہے تو قرآن یہاں مراد ہو ہدایت سے, یا صاحب قرآن مطلب ایک ہی نکلے گا. چنانچہ خود جناب ایسا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن, نبی کے اخلاق قرآن ہے, جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ کا عمل ہے, دونوں ایک. اب یہاں سے عام انسان جو دل میں آئے کرتے ہیں, اٹکل پچھو کی اتباع کرتے ہیں, بلا یقین کے بعد کیا عمل کرتے ہیں, ان سے سوال کیا اللہ نے, ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کے لیے ہے جو وہ تمنا کر لے. ما تمنا, تمنا اردو میں استعمال ہے, میری تمنا ہے کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں, تو کیسے جائے گا, میں تیری خاطر تارے توڑ کر لاؤں, لائے گا توڑ کے. کیا انسان کے لیے وہ ملے گا جو اس کی تمنا ہے؟ نہیں ملے گا. تمنا اسے کہتے ہیں جو پوری نہ ہو, پوری ہو گئی تمنا کہاں سے لگے, تمنا نہیں ملتی. ہاں, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونا دے کے بہلایا گیا ہوں, تمناؤں میں انسان الجھا ہوا ہے. دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے, دنیا کو بغیر مرض کے بنانا چاہتا ہے, دنیا کو بغیر فکر کے رہنا چاہتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہا ہے ہم تم کو ایسا بنا چکے ہیں کہ ہمارے پاس آنے میں تمہیں راستے میں بڑی مشقت ہے. اس کا مشقت ہی مشقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یہ کبد کیا ہے, مشقت ہے. پیدائش میں مشقت نہیں ہوئی, مشقت ہے. پیدائش میں مشقت ہوتی ہے, ناک رگڑتے ہوا آ جاؤ, دانت نکلتا ہے تو مشقت, میدے میں قوت آئی تو مشقت, مشقت سے خالی کوئی دن نہیں گزرا. ہاں یہ ہے مشکلیں مجھ پر پڑی, اتنی کی آسا ہو گئی, جھلتے جھلتے انسان آگے ہو گیا, رنج کا خوگر ہوا انسان تو کٹ جاتا ہے رنج, یہ ہے اصل. ورنہ مشکلیں بہت بڑی انسان پر, مشکلیں کم نہیں ہیں, اور ایک ایک لمحہ مشکلوں کا آنے والا ہے. تب تک جب تک تم اللہ سے ملاقات کر کے نامہ اعمال کے مطابق رزلٹ حاصل کر کے جنت کے اندر نہیں پہنچ جائیں گے, تب تک تمہیں جھیلنا ہے. تو دنیا میں تمناؤں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو تمنا کرتا ہے. فللہ الاخرۃ والاولی, اللہ ہی کا ہے آخرت بھی اور اولا بھی. آخرت سے مراد دنیا کے بعد والا مرحلہ, اور اولا سے مراد آخرت سے پہلے کا مرحلہ. دنیا جس کو ہم بولتے ہیں, اولا کو اللہ نے آخر میں رکھا اور آخرت کو مقدم کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا تو اللہ کے پاس نظر آتی ہے, لیکن آخرت کس کے پاس نہیں معلوم, اس کا یقین نہیں ہے. تو پہلے اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا, فللہ الاخرۃ والاولی, آخرت بھی اللہ کے پاس ہے, جس طرح اولا اللہ کے پاس ہے. سورج وہ نکالتا, پانی وہ برساتا, زمین سے غلے وہ نکالتا, بچے تمہارے واسطے وہ مہیا کرتا, جیسے اولا اس کے پاس ہے آخرت بھی اسی کے پاس ہے. اسی واسطے آپ کو اللہ نے سکھایا ہے کیوں دعا کیا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دونوں مانگو, دونوں میں مانگنے کو سکھایا, اور فرمایا کہ تم کو مشقت کرنا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تجھ کو میں نے پیدا کیا ہے مشقت میں, جب تک ملاقات نہ کر لے اللہ سے تب تک مجھے مشقت ہی مشقت ہے, جھیلنا رہے گا. دنیا کو جنت بنانے والا داخل بھی نہیں ہو سکا تھا. شداد نے بنایا, محنت کیا, لیکن پاؤں اندر میں گیا, روح قبض کر لی گئی, مجال ہے اس کی. تو تمنا نہیں, تمنا کے بجائے حکم پورا کرنا ہے. اللہ ہی کے لیے آخرت بھی اور اولا بھی, آخرت بھی اللہ کے لیے, اولا بھی اللہ کے لیے, دونوں ہم اللہ سے مانگیں گے اور دونوں پر ہم برابر محنت کریں گے. ہوتا کیا ہے, ہم محنت ضرور کرتے ہیں لیکن صرف محنت کرتے ہیں اولا کے لیے, دنیا کے لیے. اللہ فرماتے ہیں دونوں میرے پاس, ان لنا للآخرۃ والاولی, سورہ آل میں فرمایا میرے پاس دونوں ہے, اور جو شخص مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. اگر صرف دنیا مانگتا ہے تو صرف دنیا دیتا ہوں, لیکن اس کو آخرت سے محروم ہونا پڑتا, اور جو دونوں مانگتا ہے میں دونوں دیتا ہوں, اس پر قادر ہوں. لہذا بندے کو دونوں مانگنا چاہیے اور دونوں پر محنت کرنا چاہیے اور دونوں کا یقین کرنا چاہیے. یقین کو حاصل کرنے کے لیے ایسی محفلیں ضروری ہیں, گھروں میں, بچوں میں, خوش عیشیوں میں, اسباب عیش میں یہ فکر پیدا ہونے والی نہیں ہے. صحابہ کرام کے پاس جو علم اور فکر آیا وہ نبی کی صحبت سے آیا. یہ فکر آخرت جو ہے اسباب عیش میں نہیں آتی, تجوریاں کھنکھناتی ہیں اس میں سے نکلتی ہے فکر. یہ تو قبر کو دیکھ کر آتی, بہت اچھے لوگ چلے گئے, قبرستان پورا ان کا اہتمام سے انتظار کر رہا ہے, تو جب یہ منظر آتا جاتا ہے, توجہ مبذول کرائی جاتی ہے, تو فکر میں حضور کے الفاظ ہیں اکثر ذکر حاضم اللذات الموت, لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا چرچا کثرت سے کیا کرو, کیونکہ وہ تمہارے نفس کو توڑنے والی چیز ہے. یاد دلانا, یاد کرنا. مگر ہمیں وہ بھی یاد نہیں آتا. قبرستان میں گزرتے ہیں تو وہاں بھی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہاں پر اوپر کا منظر دیکھ کے پھول پتیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں. یہ اوپر کا عمل اندر تمہارے ہاتھ سے اترنے والا ہوتا تو بناؤ سنگ اندر سے, اس کو مٹی کے حوالے کیوں کرتے ہو, اس مٹی کے حوالے مت کرو. اگر تمہارے اوپر کی چھاؤں سے, اوپر کے پھول سے اور اوپر کے اہتمام سے اندر راحت پہنچ سکتی ہے تو مٹی کے حوالے کیوں کیا تھا, ہمیں پتہ اس کو. اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر کے کسی عمل سے اسے قطعی رات نہیں پہنچ سکتی ہے, ہم اس کو چاہیں تو رات پہنچانے والے ہیں. تم ہم سے دعا کرو, ہم سے تم درخواست کرو, ہمارے حکم پر مان کر نیکیاں کر کے اس کو پہنچاؤ, ہم چاہیں گے پہنچائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنما يضله عمله
فإنما يضله عمله، اس کو چھاؤ تو اس کا عمل دے گا، تمہارے پھول سے اس کو چھاؤں پہنچے گی۔ اتنی صراحت کے باوجود ہم اوپر کی فکر کرتے ہیں، جا کے ان کے حق میں صحیح طور پر صدقہ کریں، چپکے سے کریں تاکہ اللہ کو وہ پسند آ جائے، جو ریاکاری سے خالی ہو، دکھاوے سے خالی ہو۔ جو سارے ثواب ہوتا ہے دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، بڑائی کے لیے، ہم نے کیا ہے بتانے کے لیے، یہ عمل پر اجر نہیں ملتا تو فائدہ کیا ہوا کرتے؟ اللہ کے لیے عمل کرو، دکھائے بغیر کرو، اس کا اجر ان کو پہنچتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ اس سارے ثواب کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ ابھی انشاءاللہ اسی رکو میں بحث آئے گی تب بتاؤں گا میں آپ کو اسی پوری باتیں۔ اس سارے ثواب کا طریقہ ہمارے پاس جو ہے وہ غلط ہے، دکھاوا بہت ہو گیا ہے، دکھاوے کا عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ریاکار انسان اپنے عمل کو ضائع کر لیتا ہے۔ الذین هم یراؤون، سورہ ماؤن کی آیت ہے۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر دکھاوے کے پڑھتے ہیں، ان کی عمل باطل۔ کیوں باطل؟ دکھاوے کی وجہ سے۔ لوگوں کو دکھائیں گے تو اللہ کو اس پر اجر نہیں دینا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے، جس نے مجھے دکھایا اور دوسروں کو شریک کیا میں اس سے بری ہوں، اسے سے معلوم کرتا۔ تو اس سارے ثواب ہو یا کوئی بھی عمل ہو، آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا مفید ہے، لیکن باجا گاجا لے کر نہیں، ہنستے بولتے نہیں، بڑی فکر کے ساتھ اپنے لیے استغفار کریں، اور جتنے لوگ قبرستان میں ہیں ان پوروں کا مغفرت کی دعا کریں، اور سوچیں کہ یہ ہمارا فیوچر پلان ہے، یہاں آنا ہے ہمیں۔ یہاں کون کامیاب ہے؟ یہاں وہی کامیاب ہے جو اللہ کی مان پر چلے تھے، جن کی زندگی نبی کے طریقے پر تھی، وہی کامیاب ہے۔ یہ سوچ کے چلنا ہے تو جانا اور آنا مفید ہے، فکر پیدا ہوگی، فکر آخرت پیدا ہوگی۔ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سفارش کروا لیں گے ان سے اور ان سے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو زمین والوں سے سفارش کرانا چاہتے ہو، ہمارے پاس جو آسمان میں فرشتے ہیں ان کی بھی مجال نہیں بولنے کی۔ تم نیچے والوں سے امید رکھتے ہو، تم جہاں تک پہنچ سکتے ہو وہ زمین پر ضرور پہنچ سکتے ہو۔ ہمارے پاس زمین والوں سے ہٹ کر آسمان بھرا پڑا ہے بندگی کرنے والوں سے، لیکن وہ جو آسمان کے مکین ہیں بظاہر بڑے ہم سے قریب ہیں، لیکن مجال نہیں ہے زبان کھولنے کی۔ اگر ہمارا دیکھیے وہ کم من ملک فی السماوات، اور کتنے ہیں فرشتے آسمانوں میں، وہ کم کبھی استفہامی آتا، کبھی خبری آتا، کوشچن کے واسطے بھی آتا اور بہت سی چیزوں کو بیان کرنے کے واسطے بھی آتا۔ وہ کم من ملک، کتنے ہی فرشتے پڑے ہیں، کہاں؟ یہ فی السماوات، آسمان میں۔ جب ہم یوز کرتے تھے تو یہاں والارض نہیں ہے، اور ہر جگہ سماوات میں عرض لگا ہوا ہے، جہاں سماوات وہاں عرض ہے، یہاں سماوات میں ہے عرض نہیں ہے۔ تو یوز کرتے وقت جب چھوٹے تھے ترجمے سے واقف نہیں تھے، بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہاں عرض کیوں نہیں ہے، کیا وجہ نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین والوں کی نفی کرنا مقصد نہیں ہے، بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے کہاں ہوں گے تو آسمان میں ہوں گے، ان کی حالت کو یہاں بیان کرنا مقصد ہے، زمین والوں کو کٹ دیا اس واسطے۔ مقصد دیکھو یہاں پر الارض رکھا، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں، زمین میں بھی فرشتے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دنیا والے دیکھتے ہیں بہت اونچے ہیں، بڑے اونچے ہیں، ان کے کام بڑے اونچے ہوں گے، ان سے زیادہ امید لگا کے بیٹھے ہوں گے، تو طرفوں کی بنا پر ان کا ذکر کیا اور ان کی نفی کر دیا۔ جب اونچے والے کچھ نہیں کر سکتے تو نیچے والے کیا کریں گے؟ یہ ہے سر۔ وکم من ملک، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں کام میں آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی۔ اتنا خرا لہجہ، لا تغنی کام میں نہیں آئے گی، شفاعتهم ان کی شفاعت یعنی ان کی سفارش، اردو میں سفارش، عربی میں شفاعت، ایک ہی معنی میں۔ حدیث آتا ہے اشفاعوا، جب سفارش کرو اجر ملے گا، لیکن یہاں فرمایا کہ ان کی سفارش تمہیں کام میں نہیں آئے گی۔ کب آئے گی کام میں؟ الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ بعد اس کے کہ اللہ ان کو اجازت دے دے۔ کس کو دے دیں گے اجازت؟ لمن یشاء ویرضى، جس کے لیے اللہ چاہیں گے اور جس کو اللہ پسند کریں گے۔ دو لفظ ہیں شفاعت کے بیان میں، بہت جامع آیت ہے، دو شرط ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے اجازت ہو، اور اس کو ہوگی اجازت جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ ہوگا، یہ ہے یرضا کا ترجمہ، اللہ اس سے راضی ہو۔ اور لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں، اللہ چاہیں گے کس کے لیے؟ جو اللہ کو چاہے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے ہم اللہ کو نہیں چاہتے اللہ ہمیں چاہتے رہیں گے ہمیشہ، کیا مطلب ہوا یہ؟ تو ٹھیک ہے کچھ دن تک ہم غافل تھے، بھولے والے تھے، معلومات نہیں تھی، پیغام نہیں ملا تھا، تو ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے تھے تو بھی اللہ چاہتے تھے، لیکن یہ کب تک چلے گا مسئلہ؟ ادھر بتا، ہم کتاب اللہ آنے کے بعد نہیں چاہیں گے، رسول اللہ آنے کے بعد نہیں چاہیں گے، جوانی سے بڑھاپا آ گیا اللہ کو نہیں چاہیں گے اور اللہ ہمیں چاہتے رہیں گے، تو کب تک چلے گا؟ اللہ نے سوال کیا ہے میرے بندوں سے، کہا دو جب یہ پکارتے ہیں تو میں سنتا ہوں، جب میں پکارتا ہوں تو ان کو بھی سننا چاہیے نا۔ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جب یہ پکارتے ہیں میں لبیک کہتا ہوں، تو پھر ان کو چاہیے کہ میرے ساتھ پر ایمان لائیں، اور جب میں پکارتا ہوں حی علی الصلاۃ بھاگے آئیں۔ یہ دو طرح سے ہونا، تاریخ دو ہاتھ سے بچتی ہے، ہمیشہ ہمیں اللہ چاہتے رہیں گے جبکہ وہ غنی ہیں بے نیاز ہیں، اور ہمیشہ ہم اوائڈ کرتے رہیں گے، کتاب بھی آ چکی، عمر بھی اچھی ہو چکی، اب کیا باقی ہے؟ ابھی کتنے لوگ ہیں قرآن پورا پڑھے ہی نہیں، اور ایک گھنٹہ درس میں بیٹھنا ہے تو کھانا یاد آتا، ولیمہ یاد آتا، کچھ بھی کام نہیں ہے تو بیٹھ جائیں گے، بیٹھے کیا کریں گے، بیٹھ جاؤ، ایسا کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت کیوں نہیں ہے؟ جب آخرت کے لیے آنکھ بند ہوگی اور لے اٹھا کر لے جائیں گے، جب سمجھ آ جائے گا کہ کس کی اہمیت کتنی ہے۔ بیوی بچوں کے واسطے 24 گھنٹے کا ٹائم، پورے ہفتے کا ٹائم، پورے مہینے کا ٹائم، یہ جنازے کے ساتھ باہر نہیں جائیں گے، باہر نہیں جائیں گے، بس جنازہ نکلا گھر میں بچے کے بچے آ جاتے تھے، بہت بڑے بڑے بچے ہوں گے، سمجھدار بچے ہوں گے، موجود ہوں گے اتفاق سے، امریکہ میں رہے ہوں گے تب رہیں گے ساتھ میں، چلے گئے امریکہ تو تم کچھ بھی کرو، ساتھ رہیں گے اتفاق سے تو قبرستان تک جائیں گے۔ بیوی اور بچے ان کی خاطر مرتے رہے نا، یہ دو جگہ تک پہنچ سکے، لیکن جس کو ہم چھوڑتے چلے گئے اب وہ قبر میں مٹی کے اندر کام آئے گا، وہ ہمارا عمل ہے، اس کی اہمیت نہیں آتی۔ تو انسان کی غفلت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے اور میرے بیوی بچے یہی سب کام میں آئیں گے، کام میں بے شک آئیں گے، لیکن قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی ڈال دیں گے تو یہ دونوں کام میں نہیں آئیں گے، صرف آپ کا عمل کام میں آئے گا، اور وہی عمل جو اللہ کے منشا کے مطابق ہوگا۔ سفارش کی امید لے کے بیٹھنا، اس میں یہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارش کوئی بھی کر دے گا۔ ایک حدیث آتی ہے شفاعتی من امتی لأہل الکبائر، لگا دیا مسجد میں لکھ کر کے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حدیث کی سند کیسی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ دعوت گناہ ہے، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میری شفاعت ہے امت کے ان گناہ گاروں کے لیے جو بڑے بڑے گناہ کرے ہیں، لأہل الکبائر، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد آیت میں بحث آ رہی ہے، تو میری امت کے جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں ان کے واسطے بھی میری سفارش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، یہاں تک کہ جو بہت گناہ گار ہیں ان کی بھی سفارش کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم تکیہ بنا کر جتنا چاہیں گناہ کریں، یہ کہاں سے نکلا مطلب؟
یہ تو نبی کی رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے امت کی سفارش کریں گے، مومنین کی کریں گے، کاملین کی کریں گے، متقین کی کریں گے، یہاں تک کہ جو گناہگار بڑے بڑے گناہگار ہیں ان کی بھی کریں گے اپنے رحمت کی وسعت کی وجہ سے. تو صحابہ نے کہا کہ اب تمہارے چھوڑ دو، اب سارے گناہ کام کرتے بیٹھو، یہ کہاں سے ایسا مطلب؟ تو نبی کا جگر ہے کہ وہ ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ اخلاق ہونا چاہیے کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے ہم اس نبی کی بات کا احترام کریں، ان کی نقل تو کریں کم سے کم، ان کی شباہت تو بنائیں کم سے کم، ان کی طرح نماز کو حاضر تو ہو جائیں. مانا کہ نماز میں وضو نہیں، وہ جان نہیں، وہ کیفیت نہیں، وہ سرور نہیں، لیکن کم سے کم جو اوپر کر سکتے ہیں وہ تو کریں. تو اس روایت کی بنیاد پر بہتوں کو دھوکا لگا ہے. وہ بولتے ہیں گناہ کبیرہ بھی ہے، جب نبی معاف کرا دیں گے تو پھر ہم کو اب کسی فکر کی ضرورت ہے، شراب چھوڑ دیا. اور کہاں لگا ہے؟ مسجدوں میں لگا. روایتوں پر جب تک کمال حاصل نہ ہو زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فیہ. ایک بار زندگی میں کلام پاک ترجمے سے ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ پختہ ہو جائے. اس پیغام میں شفاعت کی بات آئی. شفاعت اللہ کی اذن پر موقوف ہوگی، اللہ کی مرضی پر موقوف ہوگی، اور اللہ سفارش اسی کی کرنے دیں گے جسے اللہ راضی ہوں گے. اب جہاں تک سوال ان کا ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ چند بتوں کے نام ہیں جن کی پرستش کر رہے ہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، يسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثى، وہ البتہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا مؤنث کا سا نام. تسمیۃ الانثى، مؤنث کا نام دیتے ہیں کس کو؟ فرشتوں. فرشتوں کو مؤنث کہتے ہیں. یہ کون کہتے ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ اللہ نے سوال کیا ان سے کہ فرشتے مؤنث ہیں کہ مذکر؟ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ تمہارے پاس کیا ہے آخر؟ آلہ ہے کچھ؟ تم فرشتوں کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے؟ تمہارا کوئی گواہ موجود ہے؟ تمہارے پاس وہ ترازو کیا ہے کہ تم نے فرشتوں کو لڑکی کہا، لڑکی کا اس کو نام دیا؟ فرشتے مذکر ہیں کہ مؤنث، تمہیں خبر کیسے ہوئی؟ کیا شکل ہے آخر؟ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جتنے خدا پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مانتے، یہ لوگ فرشتوں کو عورتوں کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ سب لڑکیاں ہیں اور بھی اللہ کی لڑکیاں ہیں. وما لهم به من علم، وما لهم به من علم، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم. اور علم ہو کیسے سکتا ہے؟ جب فرشتے پیدا ہوئے تو تم خود پیدا نہیں تھے، تم نے فرشتوں کو آج تک دیکھا نہیں، تم فرشتوں کو دیکھنے پر قادر نہیں. فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں تو تم کو اس کا احساس اور راحت نہیں، تم فرشتوں کو دیکھنے کے لائق نہیں. پھر تم نے فرشتوں کا مذکر ہونا اور مؤنث ہونا یہ فیصلہ کہاں سے کر لیا؟ سچ یہی ہے وما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی علم اس کا نہیں ہے. پھر یہ کیسا نام رکھا؟ ان یتبعون الا الظن، وہی روایت وہی الفاظ، ان یتبعون الا الظن. جیسے خداؤں کو خدا مان لیا اپنے ظن اور گمان سے، ایسے فرشتوں کو مؤنث مان لیا اپنے گمان سے، حقیقی ان کے پاس نہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ اتباع کرتے ہیں ظن کی اور تخمین کی. اور ظن کا حال یہ ہے وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام میں نہیں آتا. ایک طرف یقین ہے، ایک طرف شک ہے، ایک طرف قطعی ہے، ایک طرف ظنی ہے. یہ ظن اور گمان، یہ اندیزہ، یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعرض عمن تولى عن ذکرنا، آپ اعراض کر جاؤ ان سے منہ موڑ لو جتنے لوگ ہماری یاد سے منہ موڑ کے بیٹھے ہیں. من تولى عن ذکرنا، ذکر سے مراد قرآن ہے، نصیحت ہے. جو لوگ ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیے ہیں آپ بھی ان سے اپنا رخ موڑ لیجیے. ایسا انداز ہے جن کو اللہ کی کتاب سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کا نبی ان کی طرف متوجہ کیوں رہے گا؟ اللہ غنی ہے، اللہ کا کلام بھی غنی ہے، اور اللہ کے رسول کو ایسا ہی حکم دے رہے ہیں اللہ، آپ بھی غنی ہو. ان کی ضرورت نہیں، آپ ان کے حساب سے آپ کو فکر نہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں ہوگی، آپ کو فکر مند، آپ ان سے اعراض ہو جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو متوجہ ہوتے کہ میرے امتی ہیں، کسی بھی حال میں فکر کرتے، کمرے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچتے. حدیث میں آتا ہے میں تمہارے لیے ایسا ہوں کہ جیسے کوئی پتنگا نثار ہو رہا ہے، آگ میں گر رہا ہے، آگ میں کود رہا ہے، جہنم کی کھائی میں سب لوگ گر رہے ہیں اور میں کمرے پکڑ پکڑ کے باہر لا رہا ہوں. جسے کمر پکڑ میں آ گئی اس کو باہر لاتا ہوں، اور جو میری پکڑ سے بیزار ہے جان دو من میں دوستو. کیا کر سکتے اس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے ابو جہل کو پیغام پہنچایا، چھوڑنے دیا اس کو، جان دو بڑا بدماش ہے، اس کو بھی پیغام پہنچایا، گھر پہ جا کے دستک دے کے اس کو پیغام پہنچایا. لیکن جس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے اسے ہدایت نہیں مل سکتی. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، صحابی ہو گئے، مفسر قرآن ہو گئے، صحابہ ممتاز ہو گئے. ابو جہل کا بیٹا مگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، اور ابو جہل کے ہاتھ کی کنکری کلمہ پڑھی، دل اندر کلمہ نہیں پڑھا. ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے. تو اے نبی آپ ان سے اعراض کر لو جو منہ موڑ لیتے ہیں ہماری آیتوں سے، ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے. اللہ کی یاد سے منہ موڑنا سبب بن جائے گا رسول اللہ کے منہ موڑنے کا. اس لیے محشر کے میدان میں حوض کوثر پر اگر حضور نے منہ موڑ لیا تو کیا کریں گے آپ اس آیت کی بنیاد پر؟ کہ جو لوگ اللہ کی نصیحتوں سے اور اللہ کی کتاب سے ہمیشہ منہ موڑے ہوئے تھے، اس پر اگر حضور نے وہاں عمل کر کے منہ موڑ لیا تو کیا کریں گے؟ چنانچہ حدیث موجود ہے حوض کوثر کے بیان میں، بخاری نے نقل کیا کتاب التفسیر میں، سورہ کوثر کی تفسیر میں نقل کیا. کچھ لوگ آئیں گے، حضور کہیں گے آنے دو، ہمارے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں پہچانتے صحیح طریقے سے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا تیا پاچا کر دیا تھا. آپ کے عمل میں جو چیز نہیں تھی انہوں نے آپ کا عمل بتایا تھا. جو بدعات تھی اس کو سنت کہا تھا، جو خرافات تھی اس کو دین کا نام دے دیا تھا. ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھی. جب حضور سنیں گے تو فرمائیں گے سوتن سوتن محمد الابادی، میرے بعد جنہوں نے میرا دین بگاڑ دیا تھا ان سے دوری ہو. یہ روایت بخاری میں موجود ہے اور کئی مقام پہ آئی ہے. سورہ کوثر کی تفسیر میں خاص طور سے دیکھیے تو معلوم کیا ہوا. جو اللہ کی آیات سے اعراض کرے گا اور دین میں خرافات کرے گا اس سے منہ موڑنے کا اللہ نے حکم دیا رسول اللہ کو اس ذریعے سے. اور آگے فرمایا ولم یرید الا الحیات الدنیا، ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ مگر دنیا ہی کا. جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ایک ہی پلان، گھر ہو گیا، کھانا ہو گیا، کپڑا ہو گیا، بچوں کی تعلیم ہو گئی. اب کیا چاہیے آپ کو؟ دنیا کتنا چاہیے آخر؟ وزیر اعظم بن گئے تب بھی کم پڑ رہا ہے. ایک ملک پر قبضہ ہے، دوسرے ملکوں پر بیماری ہو رہی ہے، کیوں؟ اس میں قبضہ کرنا ہے. یہ پلان کیا ہے؟ ولم یرید الا الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی حیات میں بدتری کیا اور کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا قصور نہیں ہے. LKG کا بچہ کتنا سوچے گا؟ LKG کا بچہ کتنا سوچے گا؟ جتنا اس کا فہم ہے اتنا ہی سوچے گا. بیٹا کیا چاہیے تو کہے گا چاکلیٹ چاہیے. تو کیا جانتے نہیں وہ پنسل چاہیے، ربڑ چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے. دنیا دنیا دنیا
ان کی انتہا یہی ہے, ان کی معراج یہی ہے. مبلغ من العلم. جب کوئی آدمی جہاں گفتگو کرتا ہے تو کہتے ہیں چھوڑو اس کو, اس کا مبلغ علم ہی اتنا ہے, یعنی اس کی پہنچ یہاں تک ہے, آگے یہ سوچ نہیں سکتا. اور آدمی کی جب فکر اونچی ہوتی ہے تو آدمی اونچا ہوتا ہے. پہلے آدمی نہیں ہوتا اونچا, پہلے فکر اونچی ہوتی ہے. اور جب آدمی کی فکر پست ہو جاتی ہے تو وہ آدمی بھی پست ہو جاتا ہے. پستی اس کی فکر سے پیدا ہوتی ہے. اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا, بڑا پڑھنے کا رواج کہا رکھا اقبال کو, تجھ کو بتا دوں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول, طاؤس و رباب آخر. شمشیر ہاتھ میں ہے تو تم اول ہیں, اور طاؤس و رباب آ گیا تو آخر میں چلے گئے, پیچھے چلے گئے. ہر گانے کو ہر کام میں گانا ہے, یہ امت کے پیچھے ہونے کی پہچان ہے. اور اقبال نے کہا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت کا زوال آتا ہے. یہ قوت فکر و عمل کیا ہے؟ آخرت کی طرف ہی نہیں, اللہ کو راضی کرنے کا حوصلہ ہی نہیں, دماغ ادھر جاتا ہی نہیں ہے. اس واسطے ان کا مبلغ علم یہی ہے, ان ربک هو عالم, بے شک آپ کا رب وہی جانتا ہے, بمن ضل عن سبیلہ, جو گمراہ ہوا ہے اس کے راستے سے, جو بھٹک گیا اللہ کے راستے سے, اسے اللہ خوب جانتے ہیں. وہ عالم بمن اهتدى, اور وہ خوب جانتے ہیں اس شخص کو جو ہدایت یافتہ ہے. ہدایت یافتہ کون ہے, گمراہ کون ہے, ان دونوں کو اللہ خوب جانتے ہیں. ابھی تو رکوع مکمل نہیں ہوا ہے, 2 آیتیں باقی ہیں, اور 2 آیتوں میں بہت طویل مضمون ہے. ایک تو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق بتایا ہے, اور جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے, چھوٹے گناہ اللہ خود ہی معاف کر دیتے ہیں, یہ وعدہ ہے. اور تیسرے, زمین و آسمان میں جتنے کام کرنے والے ہیں ان کے کیے کا بدلہ ان کو ملے گا, اچھا کریں گے تو اچھا, برا کریں گے تو برا. یہ دونوں مضمون انشاءاللہ باقی ہے. آیت نمبر 31 سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی, اور ہم کوشش کریں گے کہ بات مکمل ہو جائے. اور ایک بات بہت اہم آ رہی ہے, مسئلہ ایصال ثواب, کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس جملے سے لوگ نتیجہ دیتے ہیں کہ جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو